السلام علیکم. میر اقسم ایپیسوڈ نمبر 9. ماما، میری پیاری ماما. عیسیٰ احمد کبھی ان کے ہاتھ چوم رہا تھا، کبھی ان کے منہ پر پیار کرتا. اسے ماما سے ملنے کی اجازت مل گئی تھی. وہ اب ہوش میں تھی، مگر زیادہ بول نہ سکتی تھی. مگر اس کے لیے فی الحال یہی بہت تھا کہ وہ سلامت ہیں اور اس کے سامنے ہیں. اس کی بات سن سکتی ہیں اور اس سے اپنی بات کہہ سکتی ہیں. تم میری وجہ سے پریشان رہے، اس کے لیے سوری میری جان. وہ ہمیشہ کی طرح شفقت سے مسکراتے ہوئے بولیں تو عیسیٰ احمد نے ان کے دونوں ہاتھوں کو چوم کر عقیدت سے آنکھوں سے لگا لیا. آپ بس مجھ سے وعدہ کریں، آپ میرے پاس رہیں گی، مجھ سے کبھی دور نہیں جائیں گی. وہ کسی چھوٹے سے بچے کی طرح یقین دہانی چاہتا تھا. وہ اس بچے کی طرح خوفزدہ تھا جس کا ہاتھ انجانے میں میلے میں اپنی ماں کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے اور پھر دوبارہ ماں کے ملنے پر وہ خوفزدہ ہو کر اس کا ہاتھ بہت زیادہ مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، کہیں دوبارہ نہ چھوٹ جائے. آج کا دن بہت روشن اور نکھرا ہوا تھا. ڈیڈی بھی آ گئے تھے. وہ ماما کے پاس بیٹھے تھے. عیسیٰ احمد کو اب عروبہ غضنفر کی یاد آنے لگی تھی. اس کی تکلیف اور بے بسی شدت سے ستانے لگی تھی. ماما کی حالت نے اسے عروبہ غضنفر کی مدد سے روک دیا تھا. چاہتے ہوئے بھی وہ اس کی مدد نہ کر سکا تھا. میرے بتائے بغیر آ جانے سے سب نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا، اس خیال سے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اپنا موبائل بھی وہ جلدی میں اٹھانا بھول گیا تھا. کیسے معلوم کروں اس کی خیریت؟ اسے بہت فکر ہو رہی تھی. بالآخر وہ گھر چلا آیا. لاؤنج میں صوفیہ آنٹی بیٹھی سکون سے ٹی وی پر کوئی پروگرام دیکھ رہی تھی. عیسیٰ تم؟ اس پر نظر پڑتے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی. مجھے عروبہ سے ملنا ہے، وہ سرد اور سپاٹ لہجے میں بولا. عروبہ؟ وہ تمسخرانہ انداز میں بولی. وہ خاموشی سے انہیں دیکھے گیا. اس کی تو شادی کر دی غضنفر نے. عیسیٰ احمد کو لگا جیسے کسی نے اس پر ساتوں آسمان گرا دیے ہوں. اسے یقین نہ آ رہا تھا. وہ آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھ رہا تھا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خود کلامی کے انداز میں زیر لب بڑبڑایا اور اس کی بڑبڑاہٹ کو سن چکی تھی. ایسا ہو چکا ہے بیٹا، اتنے اپسیٹ مت ہو. وہ آوارہ لڑکی تمہیں ڈیزرو نہیں کرتی تھی. عیسیٰ احمد کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا. اسے لگا تھا دنیا ایک دم اندھیری ہو گئی ہے، ہر سو سیاہی پھیل گئی ہے. عروبہ غضنفر اس سے بچھڑ گئی تھی، ہمیشہ کے لیے اس سے دور چلی گئی تھی، کبھی بھی اس کی زندگی میں واپس نہ آنے کے لیے. رکو عیسیٰ. وہ مڑا تو انہوں نے پکارا. اسی لمحے لاؤنج میں نویلا داخل ہوئی تھی. عیسیٰ احمد کو سامنے دیکھ کر اس کا اتنے دن کا مرجھایا ہوا چہرہ کھل اٹھا تھا. بہت برا کیا آپ نے، میں آپ کو بھی معاف نہیں کروں گا. وہ تیزی سے باہر کی جانب بڑھا تھا. نویلا بھی اس کے پیچھے گئی تھی. عیسیٰ، اس نے شدتوں سے اسے پکارا. پلیز میری بات سنیں. وہ نہ رکا. نویلا بھاگ کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی. جو کچھ ماما نے کیا وہ ٹھیک نہیں تھا. پلیز اس کی سزا مجھے مت دیں. میں آپ سے شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ. وہ غصے سے دھاڑا تھا، مگر نویلا نے ہمت نہ ہاری. وہ جانتی تھی اگر آج موقع گوا دیا تو شاید ساری زندگی پچھتانا پڑے. میں آپ کے لیے سب کچھ چھوڑ دوں گی، آپ کہیں گے تو ماما کو بھی. ستون کی اوٹ میں کھڑی صوفیہ کا دل کسی نے مٹھی میں لے کر مسل ڈالا تھا. انہیں یاد آیا اسی طرح برسوں پہلے انہوں نے غضنفر علی سے محبت کی بھیک مانگی تھی اور آج تک وہ ان کے سامنے بھیکارن ہی تھی. وہ جانتی تھیں بھیک اور خیرات میں ملی محبت کوئی خوشی اور سکون نہیں دیتی. شدید نفرت کرتا ہوں میں اس گھر کے مکینوں سے، شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا کسی کی. نویلا کے ہاتھ کو جھٹک کر وہ باہر نکل گیا تھا. وہ خالی کاسائے دل لیے کھڑی آنسو بہا رہی تھی. امی کی طبیعت بہت خراب تھی. فروا نے بہت مشکل سے انہیں میڈیسن کھلا کر سلایا تھا. وہ کمرے سے باہر نکل آئی تھی. اس کا دم اندر گھٹ رہا تھا. وہ لان میں ٹہلنے لگی. ایک دن تم بھی مجھے چھوڑ جاؤ گی، کوئی اس کے آس پاس بولا تھا. اس نے تڑپ کر ادھر ادھر دیکھا. جو گندگی لگ جائے تو وہ صاف ہو جاتی ہے، مگر جو کیچڑ دوسرے انسانوں کے کردار پر اچھالتے ہیں وہ صاف نہیں ہوتا کبھی بھی. بھیگا اداس لہجہ اس کے قریب ابھرا تھا.
فروا کا دل کٹنے لگا تھا۔ کیوں کیا میں نے تمہارے ساتھ؟ تم تو بہت اچھی تھی، بہت نرم مزاج، احساس کرنے والی، معاف کر دینے والی۔ کیا اب اگر میں تم سے معافی مانگوں تو تم مجھے معاف کر دو گی؟ اس کے ذہن میں سوالات کی یہ الغار تھی۔ دل تھا کہ کسی طرح نہ سنبھلتا تھا۔ اسے کبھی اروبا کے دکھ رلاتے اور کبھی امی کے۔ آہ، اس کے منہ سے سسکاریں نکلی تھی۔ عیسیٰ احمد دل میں ایک عجیب سا درد اٹھا تھا۔ اب تمہاری یادوں کو ہمیشہ کے لیے دل کے قبرستان میں دفن کرنا پڑے گا۔ آنسو ایک مرتبہ پھر بہنے لگے تھے۔ کچھ اسیر لوگوں کے ہاتھوں کی لکیروں میں قسمتیں نہیں ہوتی، عمر قید ہوتی ہے، جگ ہسائی ہوتی ہے، کب رہائی ہوتی ہے، بس جدائی ہوتی ہے۔ وہ واپس کمرے میں آ گئی تھی۔ امی، وہ تیزی سے ان کے قریب آ گئی تھی۔ ان کا سانس تیز تیز چل رہا تھا۔ کیا ہوا آپ کو؟ اس کی جان پر بنائی تھی۔ موسیٰ موسیٰ کو بلاؤ، وہ بمشکل بول پائیں۔ فروا تیزی سے باہر کی جانب بڑھی۔ موسیٰ علی کے بیڈ روم کے سامنے کھڑی وہ زور زور سے دروازہ دھڑ دھڑا رہی تھی۔ صوفیہ کے بہت سمجھانے کے بعد غضنفر علی آفس آ گئے تھے۔ انہیں لوگوں کے سامنے جاتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا، خوف محسوس ہو رہا تھا، مگر صوفیہ نے انہیں یقین دلایا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ سیدھے اپنے آفس میں آئے تھے۔ لیپ ٹاپ ٹیبل پر رکھ کر وہ چیئر پر بیٹھ گئے تھے۔ ان کی سیکرٹری سلام کر کے اندر آئی تھی۔ سر، یہ کچھ فائلز پر آپ کے سائن چاہیے۔ اس نے فائلز ان کے سامنے میز پر رکھ دی تھی۔ وہ خاموشی سے ان پر سائن کرنے لگے۔ کچھ ضروری باتیں ڈسکس کر کے وہ چلی گئی۔ وہ بھی بزی ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی واپسی ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ سر، یہ آپ کے لیے۔ اس نے لفافہ ان کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ ایک لڑکی آپ سے ملنے آئی تھی، جاتے ہوئے یہ دے کر گئی اور کہا تھا جیسے ہی آپ آفس آئیں یہ آپ کو دے دوں۔ غضنفر علی نے صرف سر ہلایا اور وہ باہر چلی گئی۔ انہوں نے پرتجسس انداز میں لفافہ کھولا تھا۔ جی تو نہیں چاہ رہا کہ آپ کو سلام کروں، مگر یہ میری تربیت نہیں ہے، اس لیے بہت مجبوری کے ساتھ السلام علیکم۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کہاں سے بات شروع کروں۔ میں نہ تو آپ سے اپنا حق مانگنا چاہتی ہوں، نہ ہی آپ پر کوئی حق جتا کر مجھے خوشی محسوس ہوگی۔ آپ میری ماں اور بہن کی خوشیوں کے قاتل ہیں۔ آپ ان دونوں کو تحفظ نہ دے سکے۔ میری ماں کے ساتھ آپ کی ماں، بہن اور صوفیہ نے مجھے بھی اس وقت گھر سے نکال دیا جب میں اور اروبا صرف 2 دن کی تھی۔ آپ سب کتنے بے حس ہیں۔ آپ ہم تینوں کو تحفظ نہ دے سکے۔ صوفیہ جیسی مکار اور ڈرامے باز عورت نے آپ کو جو دکھایا آپ نے اسے سچ سمجھا۔ خیر بات یہاں میری بہن اور ماں کے کردار کی نہیں ہو رہی، نہ مجھے کوئی صفائی دینی ہے۔ میری ماں نے ساری زندگی مجھ سے حقیقت چھپائے رکھی۔ آج بھی پتہ نہ چلتا۔ اگر کل رات میں ان کا پیچھا کرتی، آپ کے گھر تک نہ آتی اور امی اور صوفیہ کی باتیں سن نہ لیتی۔ وہ عورت ہی آپ کو سوٹ کرتی ہے، وہ بھی آپ جیسی بے حس اور ظالم ہے۔ اس نے 19 سال پہلے جو ظلم میری ماں پر کیا، کل میری بہن پر وہی ظلم کیا۔ میری ماں کو اس نے آپ سے ملنے نہ دیا، انہیں ایک مرتبہ پھر دھکے دے کر گھر سے نکالا۔ اروبا نے آپ کے پاس رہ کر بہت دکھ اٹھائے۔ ہاں، اس کی ضروریات پوری ہوتی رہیں۔ میں نے اپنی ماں کے ساتھ رہتے ہوئے کوئی دکھ نہیں اٹھایا، لیکن محرومیوں میں زندگی گزاری۔ میری امی نے مجھے کبھی آپ کے متعلق نہیں بتایا، نہ بتانا چاہتی تھیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ میں اپنے باپ سے نفرت کروں۔ مگر میں، غضنفر علی، آپ کو آج یہ بتانے آئی تھی کہ میں آپ سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ شدید نفرت۔ میری بدقسمتی ہے کہ میں اس دنیا میں آپ کے لائے آپ مجھے لائے۔ کاش پیدا ہوتے ہی مر جاتی۔ کاش میں آپ کی بیٹی نہ ہوتی۔ کاش میری اور اروبا کے باپ آپ نہ ہوتے۔ میری امی کا شوہر کوئی ایسا شخص ہوتا جو ہمیں عزت اور تحفظ دیتا۔ اگر میری باتوں کا یقین نہ آئے تو اس ایڈریس پر تشریف لے آئیں، سب ثبوت مل جائیں گے۔ خط ہاتھ میں پکڑے ساکت و جامد وہ کھڑے تھے۔ انہوں نے دوبارہ اسے پڑھا، سہ بارہ پڑھا، مگر عبارت وہی تھی جو پہلی مرتبہ پڑھنے پر تھی۔ کچھ بھی تو نہ بدلا تھا۔ ہاں، ہر بار پڑھنے کے بعد دل کی حالت پہلے سے زیادہ خراب ہونے لگتی تھی۔
وہ گرنے کے انداز میں کرسی پر ڈھہ سے گئے۔ خط ان کے ہاتھ سے دور جا کر گرا تھا۔ دل کے اندر حشر بپا ہو گیا تھا۔ ایک طوفان تھا جو ان کے اندر سر اٹھا رہا تھا۔ وہ وقت جس سے 19 سال پہلے وہ گزر کر آئے تھے، وہ اذیت جو آج بھی ان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہی تھی، وہ زخم جو ناسور بن چکا تھا، اس کی حقیقت آج کھلی تھی۔ غضنفر، اتنی دیر سے آئے ہیں، ٹائم دیکھے کیا ہو رہا ہے؟ دردناک ماضی کی کتاب کے ورق جا بجا کھلنے لگے تھے۔ ان کے دل میں ٹیسیں اٹھنے لگی تھی۔ آج انہوں نے سوچوں کو زبان سے نہیں جھٹکا تھا۔ انہوں نے ماضی کی کھڑکیاں اور دروازے کھلنے دیے تھے، جنہیں ہمیشہ ہاتھ بڑھا کر بند کر دیا کرتے تھے۔ یادیں کسی تیز بوچھاڑ کی طرح ان کے درد دل پر دستک دینے لگی تھی۔ میرے آنے جانے کے ٹائم پر غور کرنا چھوڑ دو، غضنفر علی نے پاؤں کو جوتے کی قید سے آزاد کرواتے ہوئے کہا تو گل افزا دل مسوس کر رہ گئی، مگر ہمت نہ ہاری اور آگے بڑھ کر صوفے سے ان کا کوٹ اٹھا لیا۔ میں نے کھانا نہیں کھایا، آپ کا انتظار کر رہی تھی، اس نے دل کو مضبوط کر کے کہا۔ جانتی تھی غضنفر اس کے جواب میں بھی کوئی سخت بات ہی کہیں گے، جو کہ برداشت کرنا مشکل ہوا جا رہا تھا۔ مت کیا کرو میرا انتظار، وہ سنگ دلی سے کہہ کر جوتے اٹھا کر چل دیا۔ وہ بس ان کو دیکھتے ہوئے ان کے الفاظ پر غور کرتی رہی۔ میں نے آپ کے کپڑے واش روم میں لٹکا دیے ہیں۔ وہ وارڈروب کھولے کھڑا تھا جب گل افزا ایک مرتبہ پھر ہمت کر کے اس کے قریب آئی اور محبت سے گویا ہوئی۔ انداز ایسا تھا جیسے کچھ غلط یا تلخ کلامی ان کے درمیان کبھی ہوئی ہی نہ ہو۔ تمہیں کئی بار کہہ چکا ہوں، میری چیزوں کو ہاتھ مت لگایا کرو، اثر کیوں نہیں ہوتا تم پر؟ وہ ایک سوٹ نکال کر واپس مڑا تھا۔ کیا چاہتی ہو، تمہیں اس کمرے سے بھی نکال دوں؟ وہ غضبناک ہوا۔ گل افزا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھے گئی۔ دل سے تو نکال ہی چکے ہیں، کمرے سے نکالنا کوئی زیادہ بڑی بات تو نہیں۔ وہ واپس مڑی اور بیڈ پر جا بیٹھی، خوشمگی نگاہوں سے اسے گھورتا وہ واش روم میں گھس گیا۔ فریش ہو کر نکلا اور ڈریسنگ کے سامنے کھڑا ہو کر بال بنانے لگا۔ کمرے میں ابھرنے والی گل افزا کی دبی دبی سسکیاں اسے ڈسٹرب کر رہی تھی، مگر وہ انجان بنا، بال بنا کر پرفیوم اسپرے کیا اور واپس مڑا تو نگاہیں اس سے ٹکرائیں۔ وہ زاروں کی تار رو رہی تھی۔ ایک لمحے کو تو غضنفر علی کا جی چاہا کہ سب کچھ بھلا کر آگے بڑھے اور اس کے روتے سسکتے وجود کو اپنی مضبوط پناہوں میں سمیٹ لے، مگر اگلے ہی لمحے غصہ تمام جذبات پر غالب آ گیا اور وہ سر جھٹک کر باہر نکل گیا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی واپسی ہوئی تو ہاتھ میں کافی کا مگ تھا۔ صرف ایک مگ؟ میرا کہاں ہے؟ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے کسی گہری سوچ میں مستغرق تھا جب گل افزا کی آواز سے اس کی محویت ٹوٹی۔ اس نے چونک کر اس کی سمت دیکھا۔ تمہیں اگر کافی پینی ہے تو خود بنا لو، غضنفر علی نے اجنبیت بھرے لہجے میں کہہ کر کافی کا مگ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ گل افزا کے رونے میں روانی آ گئی۔ غضنفر علی بے چین ہوا، مگر خود پر ضبط باندھتا ہوا بیٹھا رہا۔ غضنفر، میں آپ کو کئی بار بتا چکی ہوں کہ میرا ظفر سے… شٹ اپ گل افزا، جسٹ شٹ اپ۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ دھاڑا۔ مت لو اس کمینے کا نام میرے سامنے، اور نہ ہی میں اتنا بے غیرت ہوں کہ یہاں تمہارے سامنے بیٹھ کر تم سے تمہارے عشق کے قصے سنوں۔ اس کی بات سے گل افزا کا دل کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا۔ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ آپ کو آپ کے بچوں کا واسطہ، میرا یقین ان بچوں کی وجہ سے ہی تم یہاں ہو، ورنہ کب کا تمہیں طلاق دے کر نکال چکا ہوتا یہاں سے۔ وہ نفرت سے پھنکارا۔ کاش آپ کو احساس ہو کہ آپ میرے ساتھ کتنا برا کر رہے ہیں۔ اس نے بے دردی سے آنسو رگڑے اور اس کی جانب پشت کر کے لیٹ گئی۔ غضنفر علی نے کافی کا مگ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ زندگی کتنی تلخ ہو گئی ہے، بالکل کافی کی اس مگ کی طرح، کڑوی اور بد ذائقہ۔ اس نے مگ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ گل افزا کے بغیر کافی پینے لگا تھا، مگر نہ پی سکا تھا۔ اس نے نگاہیں گھما کر اس کے سسکتے اور لرزتے وجود کو دیکھا تھا۔ بہت خواہش کے باوجود بھی وہ اس کے بکھرے وجود کو سمیٹ نہ سکا تھا۔
اس کے دل میں اب بھی گلفزا کی محبت تھی، مگر اس کی بے وفائی اور غلطی کو نظر انداز کرنے اور معاف کرنے کا اس میں حوصلہ نہ تھا۔ وہ دل کو صاف کرتا بھی تو کیسے؟ مرد کے بڑے بڑے گناہ بھی یہ معاشرہ معاف کر دیتا ہے، بس اتنا کہہ کر کہ سب مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، جوانی کے شوق ہیں، آہستہ آہستہ بدل جائے گا۔ مگر عورت کی چھوٹی سی غلطی، اس پر لگا ہوا الزام ہی اسے زمانے بھر کی نظروں میں معطوب ٹھہرانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور بھلا معاشرہ کب معاف کرتا ہے عورت کو؟ بے آواز روتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی۔ اس نے ہر طرح سے غضنفر علی کو اپنی وفاداری کا یقین دلانے کی کوشش کی تھی، مگر بے سود۔ اذان کی آواز پر عروبہ غضنفر کی آنکھ کھلی تھی۔ اس کی پہلی نظر اپنے سے کچھ فاصلے پر سوئے فائقلید حسن پر پڑی تھی۔ وہ سکون سے گہری نیند سو رہا تھا۔ اس نے ایک حسرت بھری گہری نظر اس پر ڈالی اور اٹھ گئی۔ فریش ہو کر آئی اور جائے نماز ڈھونڈنے لگی، مگر بہت تلاش کے بعد بھی اسے کہیں جائے نماز نظر نہ آئی۔ کیا ان کے گھر میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا؟ اسے از حد حیرت ہوئی تھی۔ اسی حیرت کے عالم میں وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اسے لاؤنج کی کھڑکی میں سے ایک آدمی گیٹ سے اندر آتا دکھائی دیا۔ وہ باہر نکل آئی۔ السلام علیکم۔ قبل اس کے کہ وہ اسے سلام کرتی، اس نے آگے بڑھ کر اروبا کو سلام کر دیا۔ بیگم صاحبہ خیریت؟ آپ اس وقت یہاں؟ اس کے طرز تخاطب سے اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ کوئی ملازم ہے۔ جی، وہ دراصل میں نے نماز پڑھنی ہے، مگر جائے نماز نہیں مل رہی، اس نے ہچکچاتے ہوئے اسے بتایا۔ وہ کافی بڑی عمر کا شفیق سا انسان تھا۔ اروبا کی بات سن کر ہلکا سا مسکرا دیا۔ آپ ٹھہرے یہاں، میں اپنے کوارٹر سے لا دیتا ہوں۔ وہ واپس مڑ گیا۔ تھوڑی دیر میں اس کی واپسی ہوئی تو ایک ہاتھ میں جائے نماز اور دوسرے میں قرآن پاک تھا۔ شکریہ۔ دونوں چیزیں اس سے لے کر وہ واپس بیڈ روم میں آ گئی۔ اروبہ غضنفر نے متاسف نظروں سے بے خبر سوئے ہوئے فارغلید حسن کو دیکھا اور نماز پڑھنے لگی۔ نماز کے بعد اس نے قرآن پاک پڑھا اور دوبارہ بیڈ پر آ گئی۔ گھر میں گہری خاموشی کا راج تھا۔ ایسی ہی خاموشی اس کے وجود پر تاری تھی۔ وہ آنکھیں موندے لیٹی تھی کہ تمام واقعات اس کی نظروں کے سامنے گھوم گئے۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے فارغلید حسن کی طرف دیکھا تھا۔ وہ ابھی بھی مزے سے سو رہا تھا۔ آپ اتنی نفرت کرتی تھی مجھ سے، مجھے گھر سے نکالنے کے لیے اتنی بڑی اور گھناؤنی سازش کر ڈالی۔ کیسے دل کیا آپ کا؟ میں تو آپ کی بہت عزت کرتی تھی، آپ کو ہمیشہ اپنی ماں سمجھا۔ صوفیہ نے اسے ایسا زخم لگایا تھا جو شاید مرتے دم تک نہ بھرتا۔ وہ ابھی تک بے یقین اور بے حال تھی۔ موسیٰ علی نے دروازہ کھولا اور سامنے کھڑی فروا کو دیکھ کر اس کی نیند میں ڈوبی آنکھیں مارے حیرت کے پھیل گئیں۔ رات خاصی گہری ہو چکی تھی۔ خیریت ہے فروا؟ اس نے استفسار کیا۔ نہیں، وہ گھبراہٹ کے عالم میں بولی۔ امی کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ اس نے مدد طلب نظروں سے موسیٰ علی کی جانب دیکھا تھا۔ وہ واپس پلٹا اور ایمبولینس کو کال کرنے لگا۔ آئی سی یو کے سامنے اس کے ساتھ کھڑا وہ بالکل خاموش تھا۔ تسلی کا ایک لفظ، دلاسے کا ایک حرف تک اس کے منہ سے نہ نکلا تھا۔ اسے وہ وقت یاد آنے لگا جو اس نے انیزا کے ساتھ ہاسپٹل میں گزارا تھا۔ بہت سے زخم تازہ ہونے لگے تھے اور ان میں سے اٹھتی ٹیسیں اسے ارد گرد سے بیگانہ کر رہی تھیں۔ فروا کا رنگ زرد پڑ رہا تھا، ہونٹ نیلے ہو چکے تھے۔ وہ آس بھری نظروں سے سامنے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ یا اللہ، میری امی کو کچھ نہ ہو، وہ دل میں فریاد کر رہی تھی۔ غضنفر علی، میں آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ اس کے دل میں نفرت اور حقارت کی شدید لہر اٹھی تھی۔ اس کی امی اس کا سب کچھ تھیں۔ وہ ان سے بے پناہ محبت کرتی تھی، اور جس دن سے اسے یہ معلوم ہوا تھا کہ انہوں نے کس اذیت میں زندگی گزاری ہے، وہ ہر وقت ان کے لیے بے چین رہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اب زندگی میں وہ مزید کوئی دکھ اور تکلیف نہ اٹھائیں۔ آپ کے پیشنٹ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ ڈاکٹر کی آواز پر وہ دونوں چونکے تھے اور اپنی اپنی سوچوں کے جال سے نکل آئے تھے۔ کیا؟ فروا کا دل دکھ سے کٹنے لگا تھا۔ وہ جو اتنی دیر سے ضبط کیے کھڑی تھی، یکایک چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ اسے ایسا محسوس ہونے لگا تھا جیسے دنیا کے میلے میں اس کا ہاتھ
अम्मी के हाथ से छूटने वाला था। वो तन्हा होने लगी थी। उसका सब कुछ खत्म होने वाला था। नहीं, उसने खौफज़दा होकर आंखों से हाथ हटाया था। मुझे अम्मी के पास जाना है। वो मूसा अली के करीब आकर जोर से चिल्लाई थी। उसने चौंक कर उसकी तरफ देखा था। वो अभी भी कुछ न कह सका। मैं अम्मी के पास जाना चाहती हूँ। मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, मगर वहाँ उसके आंसू पोंछने वाला कोई न था। तकदीर कब ये सब देखती है। मुझे भी लगता था कि मैं अनीज़ा के बगैर नहीं रह सकता। अब रह रहा हूँ, रहना पड़ता है। वो सोचे जा रहा था, उसके दुख से लापरवाह और बेनियाज। अपने दुख को दिल में लिए अनीज़ा की यादों को दिल से लगाए वो मुसलसल उसी के मुतल्लिक सोच रहा था। मेरा अम्मी के सिवा कोई नहीं है। वो रोए जा रही थी, मगर सामने खड़े शख्स को मुतल्लिक परवाह न थी। वो अपनी ही यादों में गुम, उसके वजूद और दुख से बेनियाज खड़ा था। वो ये भी भुला चुका था कि अनीज़ा की बीमारी और डेथ के बाद भी इन माँ बेटी ने उसका कितना साथ दिया था। ईसा अहमद के जाने के बाद नवेला अपने रूम में आ गई थी। बेड के सामने फ्लोर कुशन पर बैठी वो रोए जा रही थी। वो जितना ईसा अहमद के करीब जाने की, उससे बात करने की कोशिश करती, वो उतना ही उससे दूर होता जा रहा था। और अब तो वो उनके घर से ही चला गया था। सब कुछ मामा की वजह से हुआ है। वो उनसे सख्त नाराज थी। उसे लग रहा था कि जो कुछ मामा ने किया वो सही नहीं था। उन्हें ईसा अहमद के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। नवेला, दरवाज़ा खोलो। मामा उसे आवाज़ें दे रही थी, मगर वो अनसुनी करके बैठी रही और दरवाज़ा न खोला। वो इस वक्त उनकी झूठी तसल्लियाँ और दिलासे सुनना नहीं चाहती थी, मगर मामा मुसलसल उसे आवाज़ें देते हुए दरवाज़ा नॉक कर रही थी। मामा, प्लीज़ लीव मी अलोन। उसने मजबूरन दरवाजे की तरफ मुंह करके कह दिया था ताकि वो वहां से चली जाए। मेरी जान, क्या हो गया? फिक्र मत करो, मैंने वादा किया है ईसा अहमद तुम्हारा है तो। मत दे मुझे ये झूठी तसल्लियाँ। वो अब यहाँ कभी नहीं आएंगे। उसके रोने में रवानी आ गई थी। मामा उसकी मिन्नतें कर रही थी। उसे कानों में उंगलियां ठूंस ली। थक हार कर वो वहां से हट गई। समझ गई थी इस वक्त वो उनकी बात नहीं सुनेगी। वो ईसा अहमद के यहाँ से जाने पर बहुत परेशान थी। ईसा अहमद तकदीर के इस वार को सह नहीं पा रहा था। उसे संभलना बहुत मुश्किल लग रहा था। उसके तो वहमो गुमान में भी ऐसा ना था कि उसकी गैर मौजूदगी में अरूबा के साथ ऐसा हो जाएगा। मामा का इतना शदीद एक्सीडेंट और फिर सीरियस कंडीशन ने उसे हॉस्पिटल से एक लम्हे के लिए निकलने ना दिया। अरूबा का ख्याल आया भी तो उसने यही सोचा कि मामा ठीक हो जाए तो वो उन्हें साथ लेकर गजनफर अंकल के पास जाएगा। अब जो वहां गया तो उसे पता चला कि सब कुछ खत्म हो चुका है। मारे दुख और पछतावे के उसका बुरा बुरा हाल था। क्या बात है ईसा, इतने परेशान क्यों हो? वो गहरी सोच में मुस्तगरिक था। अचानक बाप की आवाज़ सुनकर चौंका और उनकी तरफ देखने लगा। तुम्हारी मामा अब बहुत बेहतर हैं, जल्द डिस्चार्ज हो जाएंगी। वो तसल्ली आमेज लहजे में, पहले तो उसने सिर्फ सर हिलाने पर इक्तफा किया। तुमने सूफिया और गजनफर को नहीं बताया? नहीं, उसने सर नफी में हिला दिया। मगर क्यों? उन्हें अचंभा हुआ। क्योंकि ये सब उन्हें बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो दोनों इंतहाई खुदगर्ज़ और ज़ालिम इंसान हैं। उन्हें रिश्तों की अहमियत का कोई एहसास नहीं है। किसी के दुख और तकलीफ से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो पहले ही भरा बैठा था। उनका पूछना गज़ब साबित हुआ। उनके इसरार पर उसने उन्हें तमाम तफ़सील कह सुनाई और उसकी बातें सुनकर वो शुशदर रह गए। उन्हें यकीन न आ रहा था कि सूफिया और गज़नफ़र ने ऐसा किया है अरूबा के साथ। मुझे हैरत और अफ़सोस है कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। एक मासूम बच्ची के साथ और फिर हमारे बेटे के साथ। किसने हक दिया है सूफिया को कि हमारे इतने अच्छे बेटे पर इल्ज़ाम लगाए? हरगिज़ माफ़ ना करूँगा मैं उसे कि उसके पास जाऊँगा। मामा सो रही थी। वो बाप बेटा बातें कर रहे थे। ईसा अहमद का जी चाहा सब कुछ तहस नहस कर दे, मगर इस वक्त वो सिवाय सब्र के और कुछ न कर सकता था। गजनफर अली बिजनेस के सिलसिले में बैरून मुल्क जा रहे थे और गुल अफ़ज़ा ने रो रो कर बुरा हाल कर दिया था, मगर उन्हें मुतलिक खबर न थी। मत जाए गजनफर। वो सोने के लिए लेटे तो गुल अफ़ज़ा उनके कदमों के करीब जा बैठी और सूं सूं करती भीगे हुए लहजे में बोली, सो जाओ और मुझे भी सोने दो। वो रुखाई से बोले, गजनफर,
क्या जाना बहुत ज़रूरी है? वो आंसू पोंछते हुए बोली। वो आंखों पर बाजू रखे लेटे हुए थे। मुख्तसर जवाब आया। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाएं। मेरा यहाँ आपके सिवा कोई नहीं है। मेरी तबीयत भी तो ठीक नहीं है। प्लीज़ रुक जाएं। वो इसरार कर रही थी, मगर गजनफर ने तो गोया उसकी बात न मानने की कसम खा रखी थी। वो उससे मुकम्मल तौर पर बदगुमान हो चुका था। बस टूर तो महज बहाना था। वो दर हकीकत उससे दूर जाकर देखना और महसूस करना चाहता था कि क्या वो उसके बगैर रह सकता है या नहीं। देखो गुलिफ्जा, सुबह 4 बजे मेरी फ़्लाइट है, मुझे थोड़ा सो लेने दो। उसने आंखों से बाजू हटाए बगैर उसे कहा। वो कस्तन उसकी जानिब देखने से एतराज़ कर रहा था, क्योंकि दिल उसकी हालत पर पिघल रहा था और वो फ़िलहाल उसके सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता था। लिहाजा खुद पर ज़ब्त किए लेटा रहा और वो उसके कदमों में बैठी आंसू बहाती रही। मैं नहीं जानती मेरी किस बात ने आपको मुझसे बदगुमान किया है, मगर गज़नफ़र एक बात याद रखिएगा, मैंने अपनी बेगुनाही साबित करने की बहुत कोशिश की, मगर मैं ना कर सकी। मुझे नहीं मालूम था कि कभी खुद को आपके सामने पाकीज़ा साबित करने के लिए मुझे सबूत देने पड़ेंगे। मैं बगैर किसी सबूत के और गवाह के आज आखिरी बार आपको बता रही हूँ, मेरा ज़फ़र भाई से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप मेरी ज़िंदगी में आने वाले पहले और आखिरी मर्द हैं। आपको यकीन नहीं करना तो ना करें। उसने आंसू बेदर्दी से रगड़ डाले। इन लम्हों में गज़नफ़र अली ज़ब्त के कड़े मराहिल से गुज़र रहा था। उसके दिल ने बारहा इन रवैयों पर उससे माफ़ी मांगने पर उकसाया था, मगर ज़फ़र का ख़्याल आते ही सब कुछ ज़हन से महव हो गया था। इस पल उसे याद आया कि वो उसे कितना चाहता था, किस तरह यूनिवर्सिटी में उसके आगे पीछे फिरता था। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि कभी आप वापस आएँ तो मुझे अपना मुंतज़िर पाएँ। खुदा करे आपको मेरे बगैर बहुत सी खुशियाँ मिलें, मगर बहुत सारे पछतावों के साथ। उसने बुरी तरह रोते हुए कहा और उठकर अपनी जगह पर आकर लेट गई। गज़नफ़र अली उसके अल्फाज और लबो लहजे पर गौर कर रहा था। उसने इस अंदाज से तो कभी इससे बात ना की थी। काश तुम पहले जैसी हो जाओ, वक्त पहले जैसा हो जाए, हमारी मोहब्बत पहले जैसी हो जाए। गज़नफ़र अली के दिल ने शिद्दत से ख्वाहिश की थी। अपनी अपनी जगह पर लेटे वो दोनों जाग रहे थे। मोहब्बत भी मुश्तरका थी और खसारे भी दोनों के थे। ये दुख दोनों को जगाए हुए था। रात आंखों में कटी। बिलाखिर गज़नफ़र के जाने का वक्त आ गया था। वो तैयार हो रहा था। गुल अफ़ज़ा चुपके लेटी हुई थी, मगर वो जानता था वो सो नहीं रही। उसका जी चाहा हाथ पकड़कर उसे जगा दे, मगर ख्वाहिश को दिल में दबाकर वो बाहर की जानिब बढ़ा। दिल ने उसे बुरी तरह सरजनिश किया। अंदर एक हलचल और शोर मच गया था। दिल के हाथों मजबूर वो मुड़ा था और उसके करीब आ खड़ा हुआ था। मैं जा रहा हूँ। उसकी आवाज़ पर उसने झट आंखें खोल दी थी। दिल खुशफहमियों के समंदर में गोता जन होने लगा था। उसकी बरसती आंखों से निकलती खामोश इल्तिजाएं गज़नफ़र अली के कदमों से लिपटने लगी थीं। आप मुझसे नफ़रत करते हैं ना? मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते? बहुत दूर चली जाऊंगी आपसे चाहकर भी वापस ना ला सकेंगे। वो अपने कीमती आंसू किसी बेमोल खजाने की तरह लुटा रही थी। जाना ज़रूरी है, जल्द वापस आने की कोशिश करूंगा, कहकर वो बाहर निकल गए। दोबारा उसकी आंख खुली तो फारकलीत हसन कमरे में मौजूद न था। चंद सानिये वो खामोश लेटी छत की कड़ियों को घूरती रही और बिलाखिर उठ गई। फ्रेश होकर बाहर निकली तो फारकलीत हसन सामने लाउंज में नजर आ गया। गुड मॉर्निंग। कबल इसके कि वो उसे सलाम करती, उसने उसकी जानिब देखकर मुस्कुराते हुए बशाशत से कहा। जवाब में उसने सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफा किया। हाउ आर यू? अपने करीब सोफे पर उसके लिए जगह बनाते हुए बगौर उसकी तरफ देखते हुए इस्तफामिया अंदाज में पूछने लगा। मैं ठीक हूँ, उसने मुख्तसर जवाब दिया और उससे कुछ फासले पर जा बैठी। नाश्ता रेडी है, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, उसने मुलाजिम को आवाज़ दी। नाश्ता लगा दो, बेगम साहिबा उठ गई हैं। मुलाजिम फौरन ही हाजिर हो गया था। उसने हुक्म सादिर किया। मुलाजिम सर हिलाकर वापस मुड़ गया। आ जाओ, वो उसे साथ लेकर डाइनिंग हॉल में आ गया था। वो सर झुकाए खामोशी से नाश्ता कर रही थी। फारकलीत एक एक चीज़ बहुत इसरार और मोहब्बत के साथ उसे पेश कर रहा था, मगर उसने थोड़ा सा खाकर हाथ खींच लिया था। क्या हुआ?
وہ پوچھنے لگا، بس بھوک نہیں مزید؟ اس نے نیپکن سے ہاتھ صاف کیے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ فارکلیت فارکلیت حسن اسے دیکھے گیا۔ بیٹھ جاؤ یار، تم نے ابھی کھایا ہی کیا ہے؟ اس نے ہاتھ سے پکڑ کر اسے واپس بٹھا دیا، مگر وہ دوبارہ کھڑی ہو گئی اور اندر کی جانب بڑھ گئی۔ فارکلیت حسن خاموشی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ بیڈ روم میں آ کر وہ کچھ دیر تو ناسمجھی کے عالم میں روم کے وسط میں کھڑی رہی، جیسے کہ سمجھ نہ پا رہی ہو کہ کیا کرے۔ دفتن نظر ڈریسنگ پر پڑی۔ اپنی شبیہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ کیا یہ میں ہوں؟ وہ آگے بڑھی اور آئینے میں خود کو دیکھ کر اپنے آپ سے سوال کرنے لگی۔ اپنا آپ اسے بہت بدلا ہوا اور مختلف لگ رہا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے آئینے پر ہاتھ پھیرا اور پھر خود ہی ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ کیا میں زندہ ہوں؟ اسے بہت حیرت ہوئی تھی۔ میں سخت جان ہوں یا بے غیرت؟ وہ خود سے سوال کر رہی تھی۔ دل میں پنہاں درد ایک مرتبہ پھر جاگ اٹھا تھا۔ آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے تھے۔ دروازہ کھول کر فارکلیت حسن اندر آیا تھا۔ اس پر نظر پڑی تو چونک اٹھا۔ اس کے چہرے پر شدید زلزلے کے آثار تھے۔ کیا ہوا روبا؟ وہ تیزی سے اس کے قریب آیا اور اسے شانوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ فارکلیت حسن کو اس کی طبیعت ٹھیک معلوم نہ ہو رہی تھی۔ آپ مجھے کیوں لائے ہیں وہاں سے؟ اس نے اپنے شانوں سے اس کے ہاتھ ہٹائے اور اس سے دور جا کھڑی ہوئی۔ فارکلیت حسن حیران سا کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سب مجھے غلط سمجھ رہے ہوں گے، مجھے جھوٹی کہہ رہے ہوں گے۔ یوں خاموشی سے وہاں سے آ گئی۔ بابا کیسے زندہ رہیں گے؟ اتنا بڑا صدمہ وہ نہیں سہ سکتے۔ وہ رونے لگی تھی۔ اس کی باتیں فارکلیت حسن کو پریشان کر رہی تھی۔ وہ سمجھ نہ پا رہا تھا کہ اسے کیا کہے اور کیسے تسلی دے۔ میں تمہیں تمہارے بابا کے پاس لے جاؤں گا، وہ اس کے قریب ہوتے ہوئے بولا تھا۔ یکایک اس کے آنسو تھم گئے تھے۔ بے چین و بے قرار آنکھوں میں سکون نظر آنے لگا تھا۔ کب؟ جب تم کہو، اس نے دوستانہ انداز سے دھیمے پن سے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ چند ثانیے بے یقینی سے اسے دیکھے گئی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ واقعی اس نے وہ کہا ہے جو وہ سن رہی ہے۔ ابھی چلیں؟ وہ فوراً جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ چلو، تم چینج کر لو۔ وہ آگے بڑھا۔ میں تیار ہوں، بس آپ چلیں۔ اس سے انتظار کرنا دو بھر ہو گیا تھا۔ فارکلیت حسن اس کی ذہنی کیفیت کو سمجھ رہا تھا، سو فوراً مان گیا، مگر یہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ان کا وہاں کیسا استقبال ہوگا۔ امی کو گھر لے کر آنے کے بعد فروا ہر وقت ان کے ساتھ پاس رہتی تھی۔ اس کے دل میں ایک خوف بیٹھ گیا تھا، امی کو کھو دینے کا خوف۔ وہ ٹھیک سے سو نہ پاتی تھی، بار بار اٹھ کر انہیں دیکھتی، ان کی نبض چیک کرتی، ان کے منہ کے قریب کان کر کے ان کی سانسوں کو محسوس کرتی۔ اس وقت بھی ابھی وہ سو رہی تھیں اور وہ ان کے پاس بیٹھی تھی۔ مصب اس کی گود میں تھا۔ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے رونق لگائے رکھتا تھا۔ باہر گاڑی کے رکنے کی آواز آئی تھی اور کچھ ہی دیر میں موسیٰ علی وہاں آ گیا تھا۔ السلام علیکم، اس نے سلام کیا تھا اور فروا نے اس کی جانب دیکھے بنا ہی جواب دے دیا تھا۔ مصب اس کے پاس جانے کے لیے بے چین ہونے لگا۔ آ جاؤ میرا بیٹا۔ موسیٰ علی نے اسے فروا کی گود سے اٹھا لیا تھا۔ وہ باپ کے پاس جا کر کلکاریاں مارنے لگا تھا تو جیسے وہاں یکدم زندگی رقص کرنے لگی تھی۔ ان دونوں کو بھی زندگی کا احساس ہونے لگا تھا۔ اس نے دوائیوں کو شاپ پر ٹیبل پر رکھ دیا۔ کیسی طبیعت ہے آنٹی کی؟ وہ جانے کے لیے مڑا تو سرسری انداز میں پوچھنے لگا۔ بہتر ہے ماشاءاللہ۔ اس نے دوائیوں کو شاپ پر اٹھایا اور کھول کر دیکھنے لگی۔ سب دوائیوں کے اوپر کھانے کی ٹائمنگ لکھی ہوئی ہے، پراپرلی ٹائم پر میڈیسن دینا۔ وہ باہر کی جانب چل پڑا۔ فروا نے ایک نظر سوئی ہوئی ماں پر ڈالی اور اٹھ کر موسیٰ علی کے پیچھے آ گئی۔ سنیں، اس نے پکارا۔ موسیٰ علی رک گیا اور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے کچھ بات کرنی ہے آپ سے، وہ اس کے قریب آتی ہوئی بولی۔ کہو، وہ فروا کو بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ کچھ الجھی سی تھی، سر جھکائے وہ انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ میڈیسن کتنے کی آئی ہے؟ وہ ہنوز اضطرابی انداز سے انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ موسیٰ علی سمجھ نہ پایا کہ آیا وہ یہی بات کرنے آئی تھی یا کچھ اور۔ جتنے کی بھی آئی ہو آپ فکر مت کریں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا تھا۔ اب اصل بات بتائیں جو کہنے کے لیے آپ آئی ہیں۔
وہ اس کی چالاکی اور سمجھداری پر سخت حیران تھی۔ چند ثانیے حیرت سے اسے دیکھتی رہی اور بات کرنے کے لیے ہمت مجتمع کرتی رہی، مگر زبان نے ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ مجھے یہ کہنا تھا کہ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ مزید اس سے کچھ نہ بولا گیا۔ موسیٰ علی خاموش کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ امی بیمار رہتی ہیں، میں انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ آپ کبھی بھی مجھے امی سے دور یا الگ ہونے کے لیے نہیں کہیں گے۔ بدقت تمام اس نے اپنی بات مکمل کی تھی۔ دل میں ڈر بھی تھا رہی تھی اور کچھ شرم اور جھجک بھی آڑے آ رہی تھی۔ کچھ دیر ان کے درمیان خاموشی رہی، جیسے موسیٰ علی اس کے الفاظ پر غور کر رہا تھا۔ پھر ایک گہری سانس فضا کے سپرد کرتے ہوئے گویا ہوا۔ میں ایسا کیوں کہوں گا؟ آپ میرے بیٹے کا خیال رکھتی ہیں تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ کی مدر کا خیال رکھوں۔ میں ان کو کبھی بھی یہاں سے جانے کے لیے نہیں کہوں گا۔ آپ ہر طرح کے وہم دل سے نکال دیں، اور اگر آپ کا دل اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہے تو کوئی زبردستی نہیں ہے۔ میں آنٹی سے انکار کر دیتا ہوں، آپ کا نام نہیں آئے گا۔ اس نے تفصیل سے جواب دیا اور فروا کے سینے پر پڑا بہت بھاری بوجھ ہٹ گیا تھا۔ وہ دل سے اس بات کو سوچ سوچ کر اتنا پریشان تھی، مگر موسیٰ علی نے اس کی ٹینشن لمحوں میں ختم کر دی۔ اس نے ممنونیت سے اس کی طرف دیکھا۔ تھینکس یو، وہ جانے لگی تھی۔ میں صرف یہی چاہتی تھی، اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں کہا۔ وہ واپس مڑی اور وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتی ہوئی اس سے دور ہوتی چلی گئی۔ موسیٰ علی کچھ دیر کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ماما، صوفیہ لاؤنج میں کچھ پریشان سی بیٹھی تھی۔ علیشا ان کے پاس آئی اور سر ان کی گود میں رکھ کر لیٹ گیا۔ ہم وہ گہری سوچ میں تھی۔ عدیل کب لائے اپنے پیرنٹس کو؟ اس نے سوال کیا۔ علیشا، انہوں نے متاسف نظروں سے بیٹی کو دیکھا تھا۔ انہیں اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ گھر میں اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے، تمہارے پاپا پریشان ہیں۔ نویلا کا موڈ عیسیٰ کے جانے کی وجہ سے بہت آف ہے۔ ایسے وقت میں مجھے تم سے اس بات کی توقع نہ تھی۔ وہ برا مانتے ہوئے خفگی سے بولی۔ کم آن ماما۔ ماما، وہ ذرا بھی پریشان یا شرمندہ نہ ہوئی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سب کچھ آپ کے پلان کے مطابق ہوا ہے۔ کچھ بھی انہونی یا انوکھی بات تو نہیں ہوئی۔ آپ کو پتا تھا اس کا یہی ریئیکشن ہوگا، پھر آپ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہیں؟ اس نے ان کی ناراضگی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے سیدھے الفاظ میں انہیں سنا دیا کہ جو کچھ بھی ہوا ان کی مرضی اور پلان کے مطابق ہوا ہے۔ اب اس پریشانی اور عدیل کو اگنور کرنے کا کیا مطلب؟ آہستہ بولو، تمہارے بابا کے آنے کا وقت ہو رہا ہے۔ انہوں نے گھبرا کر لاؤنج کے کھلے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے علیشا کو کہا۔ میں پریشان اس لیے ہوں کہ تمہارے پاپا کو سنبھالنا ایک مرتبہ پھر مشکل ہو گیا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے 19 سال پہلے۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی، جبکہ علیشا ان کے پریشان چہرے کو دیکھنے لگی اور پھر کچھ مسکرا کر شرارت سے گویا ہوئی۔ اروبا کی ماما کو بھی آپ نے ایسے ہی نکالا تھا گھر سے؟ اس کے سوال نے انہیں جس بس کر دیا تھا۔ وہ کچھ نہ بولی اور خاموشی سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ ویسے پلان آپ کامیاب بناتی ہیں۔ اب کی بار وہ کھل کر ہنسی تھی، جبکہ وہ اب بھی لب بھینچے بیٹھی تھی۔ عدیل سے کہو کسی دن مجھ سے آ کر بات کر لے، پھر میں اسے بتاؤں گی کب لے کر آئے پیرنٹس کو۔ وہ وہاں سے اٹھتے ہوئے بولی۔ علیشا کا چہرہ جگمگانے لگا تھا۔ وہ بالکل اپنی ماں پر گئی تھی، انہی کی طرح خود غرض، بے حس اور خود پسند۔ اسے کوئی پرواہ نہ تھی کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ عیسیٰ احمد کی ماما ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو گئی تھیں۔ وہ انہیں لے کر ماموں کے گھر آ گیا تھا۔ اس نے ماما کو مختصراً ساری صورتحال بتا دی تھی، کیونکہ وہ مسلسل بہن کی طرف جانے کی ضد کر رہی تھی، مگر عیسیٰ احمد اب اس گھر میں قدم بھی نہ رکھنا چاہتا تھا۔ میرے خدا، وہ چکرا کر رہ گئیں۔ ایسے کیسے کر سکتی ہے صوفیہ؟ وہ ابھی تک بے یقین تھی۔ انہیں بہن سے ایسی امید تو نہ تھی۔ اتنا گھٹیا پلان اروبا کو گھر سے نکالنے کے لیے؟ اور پھر یہ بات انہیں مزید اپسٹ کر رہی تھی کہ اس مقصد کے لیے پورے خاندان کو چھوڑ کر اس نے ان کے بیٹے کو ہی کیوں منتخب کیا۔ تم فکر مت کرو میرے بچے، میں تمہاری شادی اروبا سے ہی کرواؤں گی۔ میں خود غضنفر بھائی سے بات کروں گی۔ انہوں نے بیٹے کے اداس چہرے سے پر نگاہ ڈالی تو دل کٹ کر رہ گیا۔ کتنا اداس اور دکھی دکھائی دے رہا تھا۔ وہ تو اتنا خاموش اور سنجیدہ کبھی نہ ہوا تھا جیسے اب ہو گیا تھا۔ میری شادی اروبا سے نہیں ہو سکتی ماما، وہ نگاہیں جھکا کر گہری سنجیدگی سے بولا۔
ایسا مت سوچو، اتنا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا۔ انہوں نے اسے تسلی دی۔ اروبا کی شادی کر چکے ہیں وہ لوگ۔ اس کے انکشاف نے انہیں بری طرح ہلا کر رکھ دیا۔ کب؟ اتنی جلدی کیسے؟ وہ بے یقین تھی۔ یہی تو پلاننگ تھی آپ کی بہن کی، اسے جلد از جلد گھر سے نکالنے کی، مجھ سے دور کرنے کی، اور قسمت نے بھی ہم دونوں کا ساتھ نہ دیا۔ اس وقت جب اسے سب سے زیادہ میری ضرورت تھی، میں اسے تنہا چھوڑ کر آ گیا۔ اس کا کردار سارے خاندان کے سامنے ایک سوالیہ نشان بن کر کھڑا تھا، اور میں نے وہاں سے خاموشی سے نکل کر اس سوالیہ نشان کو فل اسٹاپ بنا دیا۔ سب کو یہ یقین دلا دیا کہ ہاں، وہ غلط ہے، سب نے جو دیکھا وہ صحیح ہے، اور اب رنگی ہاتھوں پکڑے جانے کے بعد میں فرار ہو گیا ہوں۔ حالانکہ ماما، وہ دکھ سے نڈھال تھا، بہت سے پچھتاوے تھے جو اسے چین نہ لینے دے رہے تھے، مگر وقت کسی سفاک قاتل کی طرح ان کی خوشیوں کا گلا گھونٹ کر فرار ہو چکا تھا، اور وہ تنہا کھڑا بے بسی سے ہاتھ مل رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکتا تھا۔ اس لمحے مجھے فون پر آپ کے ایکسیڈنٹ کی خبر ملی۔ جلدی میں فون بھی نہ اٹھا سکا جو میرے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا تھا۔ پھر ہاسپٹل جانے کے بعد میں سب کچھ بھول گیا۔ جب تک آپ کی حالت نہ سنبھلی مجھے کچھ ہوش نہ تھا۔ وہ خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ ایک لوتا پیارا بیٹا اتنے بڑے حادثے سے گزر گیا، اور انہیں ایسا لگتا تھا کہ کچھ قصور تو ان کا بھی ہے۔ اگر وہ ہاسپٹل نہ ہوتی تو حالات قدرے مختلف ہوتے۔ وہ بہت اکیلی اور دکھی لڑکی تھی ماما۔ میں تو اس کے دکھ کم یا شاید ختم کرنا چاہتا تھا، مگر مجھے علم نہ تھا میری ذات ہی اس کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب بنے گی۔ وہ ہر بات کے لیے خود کو قصوروار ٹھہرا رہا تھا۔ اس کا پچھتاوا کسی طور کم نہ ہو رہا تھا۔ اسے تو محبت پر یقین ہی نہ تھا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ محبت پر اس کا اعتماد اسے لوٹاؤں گا، اسے محبت سے محبت کرنا سکھاؤں گا۔ مگر ماما، میری وجہ سے اس کا رشتوں پر سے بھی اعتبار اٹھ گیا ہوگا۔ وہ تو سمجھتی ہوگی کہ میں نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ شاید میں بھی اس کی سوتیلی ماں کے پلان میں شامل تھا۔ ان کی گود میں سر رکھے وہ چھوٹے بچوں کی طرح تڑپ اور سسک رہا تھا۔ وہ محبت سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ میں ہوں نا، میں اسے ساری بات بتاؤں گی، وہ سمجھ جائے گی، انہوں نے تسلی دی۔ وہ مجھ سے نفرت کرنے لگی ہوگی ماما، وہ اب مجھ سے متعلق کوئی بات نہیں مانے گی، میرا نام بھی نہیں سنے گی۔ وہ مکمل مایوس تھا۔ اگر اس کے دل میں تمہارے لیے محبت ہوئی تو ضرور سنے گی، اس طرح خود کو ہلکان مت کرو۔ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا ماما۔ وہ اونچا لمبا نوجوان رو رہا تھا، اس بری طرح سے ٹوٹ کر بکھرا تھا کہ اس کی ماں سے بھی اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ انہیں صوفیہ سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ انہوں نے دل میں ٹھان لیا کہ وہ اسے ہرگز معاف نہ کریں گی۔ کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا عیسیٰ، جینا پڑتا ہے، ہمت کرنی پڑتی ہے، اور تم بھی ہمت سے کام لو۔ اٹھو، میں کھانا منگواتی ہوں۔ یوں خود کو برباد کر کے مجھے تکلیف مت دو۔ اس کا یہ بکھرا انداز اور ٹوٹا لہجہ انہیں ڈسٹرب کر رہا تھا۔ کسی کے بغیر مرنا کب مشکل ہے ماما، لمحوں میں بات ختم۔ میں تو جینے کی بات کر رہا ہوں، اور وہ بہت مشکل ہے۔ کسی بہت اپنے کو کھو کر زندہ رہنا ناممکن لگتا ہے، اور مجھے اروبا کے بغیر رہنا ناممکن سا لگ رہا ہے۔ پتہ نہیں کہاں ہوگی، اس کا شوہر کیسا ہوگا، اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہوگا۔ طرح طرح کے وسوسے اس کے اندر سر اٹھا رہے تھے۔ ماما نے کھانا منگوا لیا تھا اور اپنے ہاتھ سے اسے کھلا رہی تھی، مگر ہر نوالا حلق میں اٹک رہا تھا۔